بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شفیعنا قریبنا رؤوفنا رحیمنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین عزیزان گرامی قدر تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات بنائی اس کے بعد تمام درود و سلام تمام تعریفیں تمام درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پر منبع رحمت پر سرور کونین غمخوار امت پر جس نے آ کر یہ کائنات کو سجایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ نور کا اور کیا شرح سرے کی اشعار ہے کہتے ہیں اکھ کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم کرو ساڑے آمنے دا ایک سوہنے ہو تجھا ناز کرو تیجا فکر ہے ایہو لامنے دا اس سجا کھوں تو سارس پاہو تو الٹا غیر منامنے دا دلچسپ جڑی یاری وچ یاد ملے کیا فائدہ یاری لامنے دا مت کہیں صورت وچ مل پویں ایہو خیال جو اے بد بندے ہیں کدیے درتے کدیوں درتے ہر در کھڑکے بد بندے ہیں کئی خیر چپئی کشکوش وچ کئی چھڑک علی بد بندے ہیں دل نور پنڑ کئی پیشانی تیرے عشق پنائے بد بندے ہیں عزیزان گرامی قدر یہ شہر آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے کیونکہ آپ بھی دیر سے آتے ہیں بھی ایک گھنٹہ اگر پہلے آ جائیں مسجد میں کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے بالکل نہیں بڑی بات ہو سکتی رب مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتے ہیں آپ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر سننے آتے ہیں قربان جائیے یہ میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے یارا اگر کل قیامت والے دن یہ ہاتھ کہیں گے یہ پاؤں کہیں گے یہ کان کہیں گے یہ آنکھیں کہیں گی یہ زبان کہیں گی مولا میں اس کا کان ہوں میں اس کی آنکھ ہوں میں اس کے ہاتھ ہوں میں اس کے پیر ہوں مولا جب بھی تیرے گھر سے صدا آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر مولا یہ گھر نہیں بیٹھتا تھا اللہ میں اس کے کان ہوں کبھی موسیقی بھی سنتا تھا کبھی گانے بجانے بھی سنتا تھا اللہ میں اس کے کان ہوں کہ تیرے حبیب کا ذکر سنتا تھا اب میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں اس کی مغفرت کرتا اللہ اکبر کل قیامت والے دن یہ ہمارے عذاب ایسے گواہی دیں کہ اللہ میں اس کا کان ہوں جو تیرا ذکر سنتا تھا میں اس کا ہاتھ ہوں جو ہمیشہ نیکی کرتا تھا میں اس کے پیر ہوں جو ہمیشہ بدی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جاتا تھا میں اس کی زبان ہوں جو ہمیشہ میرے محبوب کا ذکر کرتا تھا عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ جان رحمت پچھلے جمعہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے
ہمارے لیے رحمت ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت اس دنیا میں ہوئی، اللہ نے حکم دیا، فرمایا پورے مکہ کو پکا نور بنا دو، شرق روشن کر دو، غرب روشن کر دو، جبرائیل دنیا والوں کو خبر سنا دو، منادی بھیج دو، آج ہر کوئی خوشی کرے۔ اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل آج تمہیں معلوم نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آ رہے ہیں۔ آج میرا محبوب دنیا کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے، دنیا کے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت دونوں جہان کے لیے رحمت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی جہانی پہرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنیں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، امام احمد رضا خان بریلی، جن کی مزار ہند میں موجود ہے، ہندوستان میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں قربان جائیے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھل گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کلک بدلی رسولوں کی ہوتی رہے، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کلک سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھتے جسے، ہے یہ اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں سے اچھے سمجھتے جسے، ہے وہ اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیر سے آتے ہیں اس لیے میں 5 منٹ زیادہ بیان کروں گا، کیونکہ یارا آپ دیر سے آتے ہیں، 2 بجے کا ٹائم ہے، جماعت شروع ہو جائے گی، لیکن آپ کا ماشاءاللہ مسجد میں پہلے آنے کا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں۔ مسجد میں پہلے آنے کا، جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے نا، قربان جائے اللہ اسے ایک اونٹ کا ثواب عطا کرتا ہے، ایک اونٹ کے برابر رب اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یار اتنی ہی سستا ہمارے ہاں سودا ہے، سستا سودا ہے۔ آج دنیا والوں کے ہاں اگر کسی سے منافع مل جائے نا، قربان وہاں کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن قربان جائیے رب کی بارگاہ ہمیں بلاتی ہے، غلاموں آؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، غلاموں کامیابی کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، آؤ میں تمہیں نجات دوں، آؤ میں تمہیں کامیابی دوں۔ دونوں جہان کا مالک ہم امت کو، ہم مخلوق کو کہہ رہا ہے کہ آؤ کامیابی لے جاؤ، آؤ نجات لے جاؤ، اس کی طرف آتے نہیں ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ سودا ہمارے لیے بالکل ہی سستا ہے، سودا ہمارے لیے بالکل سستا ہے، سودا ہمارے لیے بالکل ہی سستا ہے۔ قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایسا ہی اہل سنت کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور صرف رحمت ہی نہیں بلکہ رب نے مصطفیٰ جان رحمت کو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب نے کہا فاحببتم ان اعرف، میں خدا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اپنی اہولت کے لیے، اپنی ربوبت کے لیے، اپنے خدا کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے جو بھیجا وہ نور کوئی دنیا کا نہ بھیجا، کوئی شمس کا نہ بھیجا، کوئی چاند کا نہ بھیجا، کوئی دنیا کا نور نہیں بھیجا، بلکہ میں نے جو نور بھیجا اپنی ربوبت کو ظاہر کرنے کے لیے، میں نے جو نور بھیجا وہ مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا۔ رب نے
کہا میں اپنے خدائی کو ظاہر نہ کرتا، محبوب صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ رب نے کہا محبوب تجھے جلوہ گر نہ کرتا تو اپنے خدا کو ظاہر ہونے کو نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ رب نے کہا محبوب میں نے تمہیں فاحببتم ان اعرفا، میں نے اپنی مہولت کے لیے اپنی ربوبت کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے جو نور بھیجا وہ نور مصطفیٰ کو بھیجا۔ اور رب نے کہا من اللہ نور، من اللہ نور، قرآن مجید میں کہا من اللہ نور، من اللہ نور۔ اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو نے کہا ہے نور، نور سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ نور سے مراد کوئی طلوع آفتاب ہے، نور سے مراد کوئی شمس ہے، نور سے مراد کوئی چاند ہے، نور سے مراد کوئی فرشتے ہیں، نور سے مراد کوئی دنیا ہے، نور سے مراد کوئی آسمان ہے۔ رب نے کہا نہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے۔ رب نے کہا مصطفیٰ جان رحمت من اللہ نور، اللہ من اللہ نور کہہ دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت آپ فرمائے نور سے مراد کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا غلاموں سن لو، اللہ نے نور کہا ہے، رحمت کہا ہے، تو دنیا کا نور نہیں ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت خدا کا نور بن کے آیا ہوا ہوں، میں خدا کا نور بن کے آیا ہوا ہوں، خدا کا نور بن کے آیا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب نے جیسے کہا نا من اللہ نور، فرشتوں نے مزید کہا اللہ نور تو تیرا محبوب ہے، تو تو نے نور، رب نے کہا نا من اللہ نور، اللہ کی طرف سے میں نے نور بھیجا، اللہ کی طرف سے میں نے رحمت بھیجا، اللہ کی طرف سے میں نے فضل بھیجا، اللہ کی طرف سے میں نے نور بھیجا۔ رب سے پوچھا گیا نا اللہ بتا دیجئے تیرا مصطفیٰ جان رحمت تیرا محبوب کیا ہے؟ تو قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا غلاموں سن لو، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کسی نے مجھے چلتا دیکھا عربی میں، کسی نے مجھے دیکھا کرشی کے قبیلے میں، کسی نے مجھے دیکھا ہاشمی کے قبیلے میں، فرمایا میری حقیقت عربی نہیں، میری حقیقت کرشی نہیں، میری حقیقت ہاشمی نہیں، میری حقیقت کرشی نہیں۔ آقا پھر آپ وضاحت فرمائے آپ کی حقیقت کیا؟ فرمایا من اللہ نور، میں اللہ کا نور بن کے آیا ہوا ہوں، میں اللہ کا نور بن کے آیا ہوا ہوں، میری حقیقت عربی نہیں، میری حقیقت کرشی نہیں، میری حقیقت ہاشمی نہیں۔ مجھے اگر جاننا چاہتے ہو تو میں مصطفیٰ جان رحمت رب کا نور بن کے آیا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب نے کہا ذالکا فلیفرحوا، قرآن مجید کی آیات کا لفظ ہے ذالکا فلیفرحوا، میں نے مومنوں پر فضل کیا، رحمت کی، تو رحمت اللہ نے ہمیں یہ چاند بخشا، یہ رحمت ہے، یہ ہمیں سورج دیا، یہ رحمت ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دی، یہ رحمت ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، کیا یہ رب کا فضل ہے؟ رب نے کہا ذالکا فلیفرحوا، مومنو میں نے تم پر فضل کیا، میں نے تم پر رحمت کیا، اللہ تو نے تو فضل کیا ہے۔ رب نے کہا نا جب تمہیں فضل مل جائے، رحمت مل جائے تو تم پر واجب ہے تم نے خوشی کرنا ہے، تم نے خوشی کرنا ہے، میلاد کرنا ہے۔ اللہ ماجرا کیا ہے؟ فضل ہمیں تو نے بخشا، نعمتیں ہمیں تو نے بخشا، تو نے نہیں کہا تو نے ہمیں اولاد بخشی، تو نے نہیں کہا تو نے ہمیں دنیا بخشی، تو نے نہیں کہا، لیکن یہ کیسا ماجرا ہے؟ تو کہہ رہا ہے ذالکا فلیفرحوا، اللہ ماجرا کیا ہے؟
خوشی کرتی ہے تو تم پر واجب ہے میرا مصطفیٰ جان رحمت رحمت بن کر آئے ہیں، فضل ملا ہے، رحمت ملا ہے، قربان جائے رب نے کہا ہے تم نے خوشی کرنی ہے جب فضل ملے رحمت ملے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا گیا، مصطفیٰ جان رحمت کا جب نور آیا نا، مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا گیا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ روایت سناؤں بھی تو آپ جواب تو دیں سبحان اللہ، آپ کی توجہ کا مخاطب ہوں۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں آقا اللہ نے کائنات تخلیق کی تو سب سے پہلے اللہ نے کیا تخلیق کیا؟ اللہ نے یہ تمام جو کائنات تخلیق کی ان میں سب سے پہلے کیا تخلیق کیا؟ تو قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا حضرت جابر سے، فرمایا جابر روایت سن لے، لولا قلم فلا شجر، لولا قلم فلا حجر، لولا قلم فلا انس، لولا قلم فلا جن، لولا قلم فلا لوح، لولا قلم فلا کرسی، لولا قلم فلا شمال۔ فرمایا جابر اس وقت کی بات نہ خدا کا عرش تھا، نہ خدا کی زمین تھی، نہ خدا کی لو تھی، نہ خدا کے جن تھے، نہ خدا کے انس تھے، آقا پھر تھا کیا؟ فرمایا جابر سن لے، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے اللہ نے چار حصے کیے، ایک سے جن بنے، ایک سے انس بنے، ایک سے ملائکہ بنے، پھر اللہ نے ایک کے چار حصے کیے، ایک سے لو بنی، ایک سے کرسی بنی، ایک سے زمین بنی، پھر اللہ نے ایک کے چار حصے کیے، ایک سے شمال بنا، ایک سے جنوب بنا، ایک سے شرق بنا، ایک سے غرب بنا۔ فرمایا جابر سن لے، انسان بھی محمد کا صدقہ، کائنات بھی محمد کا صدقہ، کہ جتنی کائنات اللہ نے بنائی محمد کے صدقے سے بنائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس سے صاف ظاہر ہے مصطفیٰ نہ ہوتے ہمیں نماز نہ ملتی، مصطفیٰ نہ ہوتے ہمیں وجدان نہ ملتا، مصطفیٰ نہ ہوتے ہمیں ایمان نہ ملتا، مصطفیٰ نہ ہوتے ہمیں ایمان نہ ملتا، مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اور کچھ لوگ ہم غریب ہیں نا، غریب طبقے کے لیے کہہ رہا ہوں، غریبوں کا والی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت چار پائی پہ سوئی ہوئی تھی، قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت ہماری خاطر غریبی گزاری، غریبوں کو پسند کیا، غریبی کو پسند کیا، ہم امت کی خاطر مصطفیٰ جان رحمت چار پائی پہ سوئی ہوئے تھے۔ حضرت عمر تشریف لے کر آئے تو چار پائی کے نشان مصطفیٰ جان رحمت کے جسم اقدس پر پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا آقا آپ تو دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہان کے سردار ہیں، یہ جو ہندو ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے ہاں تو محلات ہیں، ان کے خزانے ہیں، لیکن قربان جائیے آپ زندگی سادگی میں گزار رہے ہیں، غریبی میں گزار رہے ہیں، آقا اللہ سے آپ کچھ نہ کچھ مانگے۔ تو قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی اہل بیت کے لیے کچھ الفاظ نہیں بولے، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کہا، فرمایا عمر شاید تمہیں معلوم نہیں میری غریب امت کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا عمر آج میں غریبی جو گزار رہا ہوں اپنی امت کے لیے گزار رہا ہوں، او غریبوں تمہیں مبارک ہو، کل قیامت والے دن غریب سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت سب سے پہلے غریبوں کی شفاعت کریں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت جنت میں غریب کو اپنا ہمسایہ بنائیں گے۔ یار کیسی فضیلت ہے ہم غریبوں کی، ہاں کیسی فضیلت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہم غریبوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج دنیا والے امیر کبیر لوگ، دنیا کے ایم ایل اے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس محلات ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے پاس انکم ٹیکس ہو، لیکن قربان جائے ہم غریب یہی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع پر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
قیامت والے دن ہمیں اس نسبت پر ناز ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہماری شفاعت کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قول میں لکھتے ہیں کہ ساری کائنات اگر اٹھ جائے نا، جو مر چکے ہیں جو آنے والے ہیں، کہ تمام کائنات آ جائے نا، ساری کی ساری مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف لکھنے بیٹھ جائے نا، جتنی سمندر ہے ساری سیاہی بن جائے، جتنی سمندر ہے پانی جو ہے نا سارا سیاہی بن جائے، ساری کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف لکھنے بیٹھ جائے نا، تو قربان جائے وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ساری کائنات تو ختم ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ساری کائنات تھی اور رب نے کہا نا فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب اس دنیا میں آئے نا ہمارے لیے برکتوں کو سامان لے کر آئے۔ رب نے جبرائیل کو حکم دیا کہ تو نے نعمتوں کے دروازے کھول دینے ہیں، تو نے رحمتوں کے دروازے کھول دینے ہیں، افتح ابواب الرحمہ وارفع ابواب العذاب۔ اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب کی طرف سے آواز آئی آج میرا محبوب رحمت آنے والا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی ایسی بارگاہ ہے، آج اگر دنیا والوں سے مانگنے جائے نا تو قربان جائیے دنیا میں جائے دھکے لگنے پڑتے ہیں، لینے لگنی پڑتی ہے۔ بھی آپ سارے بزرگ بیٹھے ہیں، قربان جائے آج دنیا کا دستور ہے کسی سے مانگنے جائے پہلے لینے لگنی پڑتی ہے، پہلے کہتے ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، اپنا کوئی تعلق دکھاؤ، لیکن قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت کی ایسی بارگاہ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ایسی بارگاہ ہے، وہ کہتے ہیں غلاموں تم بس درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے آؤ، میں تمہیں رحمتوں سے نوازتا جاؤں، میں تمہیں برکتوں سے نوازتا جاؤں، میں تمہیں رحمتیں دوں۔ قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ایسی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ایسی ہے جس پر غیر بھی جائے نا تو اسے بھی مصطفیٰ جان رحمت رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رحمت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مصطفیٰ جان رحمت کا زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رحمت ہے۔ قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت کا اٹھنا رحمت، مصطفیٰ جان رحمت کا بیٹھنا رحمت، مصطفیٰ جان رحمت کا سونا رحمت، مصطفیٰ جان رحمت کا پینا رحمت۔ آج دنیا کی سائنس کہہ رہی ہے، دنیا کا لا کہہ رہا ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی کہتی ہے کہ تم نے 3 سہوں میں پانی پینا ہے تمہیں ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، تم نے دائیں طرف سونا ہے تمہیں ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ تم نے سنت میرے پہ چلنا ہے، تمہیں رحمتوں سے رب عطا کرے گا، تمہیں رحمت رب عطا کرے گا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ایسی ہے جس میں غیر بھی جائے نا وہ بھی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک یتیم بچہ ہے، سنیں بھی انشاءاللہ اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی۔ ایک یتیم بچہ ہے، اس کی ماں کا لباس تن سے پھٹ چکا ہے، جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، اب اس کی اتنی فرصت نہیں کہ وہ جائے بازار سے نیا لے آئے، غریب ہے، اس کا ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے اماں میں اپنے چچا کے پاس جاؤں گا، چچا سنا ہے امیر ہے کبیر ہے مال زر ہے اس کے پاس، میں اس کے پاس جاؤں گا، کہوں گا میری ماں کو تن چھپانے کے لیے اتنا کپڑا نہیں، تھوڑا کپڑا دے دو تاکہ میری ماں کو کپڑا ڈھانپے اور باہر نکل سکے۔ اللہ اکبر۔ بچہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے، چچا
چچا کے پاس جاتا ہے، اے چچا، آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے۔ چچا میری ماں کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ وہ باہر نکل سکے، کچھ کپڑا دے دے، کچھ پیسے دے دے تاکہ میں اپنی ماں کا کپڑا لے سکوں بازار سے۔ لیکن چچا اس کی امید سے نہیں اترتا، اسے دھکے مار کے نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس یتیم کو دھتکار دیتا، کہتا جا تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں۔ وہ روتا ہوا تلملاتے ہوا آتا ہے، سامنے ایک یہودی آتا ہے، وہ کہتا ہے بچہ خیر تو ہے، کہاں روتے ہوئے جا رہا ہے؟ قبلہ، وہ کہتا ہے عیسائی پوچھتا ہے کہاں روتے جا رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے میری ماں کے پاس تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، میں نے چچا کے پاس گیا، وہ مجھے امید پر پانی پھیر دیا، اب میں رونے کا کیا کروں؟ وہ عیسائی کہتا ہے سنا ہے جسے دنیا، جسے مسلمان نام محبت کہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اگر غیر بھی جائے نا خالی ہاتھ نہیں واپس آتا۔ اب سنیں جہاں ایک نکتہ دیکھیں، کہنے والا بھی یہودی ہے، بچہ بھی یہودی ہے، لیکن ان کا عقیدہ ایک ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ایسی ہے جہاں سے غیر بھی خالی واپس نہیں آتا۔ تو قربان جائے وہ بچے کو نا اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی کے صحن پر آتا ہے کہ وہ دیکھو محمد، وہ دیکھو مسلمانوں کا نبی، وہ دیکھو محمد رسول اللہ، اس کے ہاں اگر جاؤ نا تو میں خالی واپس نہیں پلٹائے گا۔ وہ کہتا پہلے میں اپنی ماں سے پوچھ لاؤں۔ وہ بچہ روتا ہوا جاتا ہے کہ ماں چچا نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن فلاں بندے نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا نبی ہے جس کے در پر اگر غیر بھی جائے نا خالی واپس نہیں آتا۔ تو قربان جائیے، اس کی ماں نے کہا نا بیٹا نا وہاں مت جا، وہ تو ایسا جادوگر ہے، وہ تو پہلے اپنا دھرم لیتا ہے، پہلے عقیدہ لیتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے نا ماں میں تو جاؤں گا، تیری حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تیری حالت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس جاؤں گا، شرط پہلے لاگو کر دوں گا کہ دینا ہے تو کچھ دو، لیکن میں اپنا دھرم نہیں دوں گا، اپنا عقیدہ نہیں دوں گا۔ وہ بچہ روتا ہوا مصطفیٰ جان رحمت کے در پر آتا ہے کہ آقا میری ماں کے پاس کپڑا نہیں ہے، میں چھٹی بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ اتنا کپڑا نہیں ہے کہ باہر نکل سکے، دینا ہے تو کچھ دو، اپنا عقیدہ نہیں دوں گا۔ لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں قربان، تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی چادر رحمت اتار دی، جا بیٹا لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچہ آیا نا ماں کے پاس روتا ہوا کہ اماں تو کہتی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت پہلے عقیدہ لیتا ہے پھر کچھ نہ کچھ دیتا، میں نے تو نے بات نہ کی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت تو اپنی چادر رحمت مجھے دیتی۔ تو ماں نے کیا کہا بیٹا پہلے تو میں تمہیں روکتی تھی کہ محمد کے پاس نہ جا، ابھی اکٹھے چلتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں مسلمان ہوتے ہیں۔ یارا اس سے پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت ہمارے میں رحمت ہے۔ اور ایک واقعہ کیا ماشاءاللہ تو صحابہ الحمدللہ دیر کرتے ہوئے جو گھر دا پیر کے چلنا بچا ایک مسئلہ سن گلو جو جہیں ملے بھی آیا نا سب تو پہلے نا پہلی سب تو مکمل کہ جو گردنا چھلان کے اندو مصطفیٰ جان رحمت دا فرمانے آلی شاہ جیڑا بندہ جمعے دے دوران بندے دے گردنا چھلان کے اندو سے نا اوقات دیپل جہنم کی طرف پڑے سے اوقات دیپل جہنم کی طرف پڑے سے جتھا جہاں ملے اٹھی پہلے وجہ، لیکن پہلے تارا حق بردے تو پہلی سب اشتہار کرو، پہلی سب پوری کرو، بلا بعد جیسے پوری کرو۔ مسئلہ لازمی سن بعض اوقات ہمیں پاس ٹپا مرے دے آگے دیوان کا یا جتھا پہلی سب اشتہار کرو پوری کرو، بلا ہوں گل بات پچھا دے۔ فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔